دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں؟ اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے, یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا تو پھر بھول جاتا ہے وہ, پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نکلنا کہاں سے ہے. اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے, تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا, آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ادھر بھی ماسک گرے گا, تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک, پہلے کس کے لگانا ہے بولو؟ اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں بھائی, بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں؟ غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ بھائی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے بالکل صحیح تعلیمات ہیں. اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ, اور کوئی بھی ایمرجنسی ہو اس کی کوئی, آپ مر گئے تو وہ بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرستی, تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ, آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا. تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ. لگ گئی اس کا, ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا بہت, یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. بخاری کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی. تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا ہو, کھائے جا رہے ہیں, پھوڑے جا رہے ہیں.